کریما دستگیرا اشرفا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے جی کہ ہم یہ کیسے پتہ لگائیں کہ ہماری قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کا حکم دو، میں کر دوں اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ حافظ عبدالقیوم اشرفی صاحب نے ایک سوال کیا، اور یہ سوال ذہن میں آتا بھی ہے کیونکہ سوال یہ کیا کہ الحمدللہ یہ ایام نہر آج کمپلیٹ ہوئے، ایام نہر گزرے، قربانی کے ایام گزرے ہیں۔ 3 دن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے برگزیدہ بندوں مسلمانوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ تب سوال یہ بنتا ہے کیا ہماری قربانیاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں یا نہ ہوئیں؟ اس کی کچھ علامتیں یا کوئی پہچان ایسی ہے جس سے ہم پتہ لگائیں کہ ہاں یہ چیز ہمارے اندر پائی گئی، تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگا لیں کہ ہاں یہ ہمارے قربانیوں کو قبول ہونے کا سبب بن گئی۔ تو اس کی ایک سوال کیا میں الحمدللہ آج مدرسہ اہل سنت راہ بلال کے آفس سے اسلامک سوال جواب چینل کے ذریعے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک اس کی وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر روز آپ کو نئے نئے مسائل آپ کے سامنے آئیں اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ دیکھیے الحمدللہ یہ ایام قربانی بڑی خوشی کے ساتھ بڑی اچھے طریقے سے گزرے اور بڑی خوشیوں کے ساتھ مسلمانوں نے یہ عید تہوار کو منایا، قربانیاں پیش کیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قربانیاں ہماری، کوئی بھائی اگر اسلامی بھائی یہ پتہ لگانا چاہے کہ ہاں ہماری یہ قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی تو کس طرح سے پتہ لگائے؟ اور ہر ایک سوچتا ہے کہ کوئی چیز کوئی کام کرتا ہے تو اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ یار اس کا فائدہ ہمیں کیا ملا، اس کا کیا بینیفٹ ملا۔ تو اس کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم یا مفتی یا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اس کا جائزہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پیش کرتا ہوں، اس کا مفہوم، اور اس کے بعد ایک حدیث پاک، اس کا مفہوم، اور پھر آپ اپنا جائزہ لیں کہ واقعی ہم نے اسی کسوٹی پر اتر کر اسی آدھار پر ہم نے قربانی پیش کی ہے۔ اگر اسی پر آپ نے پیش کی ہے تو آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، 17ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 17ویں سپارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنے سے پہلے آپ سمجھیں کہ آیت کریمہ کس وقت نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ دور جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے، جب وہ قربانیاں پیش کرتے تھے تو وہ اس کا خون خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے۔ کیوں لگاتے تھے؟ تاکہ اس سے قرب حاصل ہو جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قرب حاصل کرنے کا سبب ہے، اور اس کو قرب حاصل کرنے کا سبب جانتے تھے۔ اب جب اس کے بعد حجاج کرام یعنی مسلمانوں نے جب حج کیا تو اسی طریقے کو اپناتے ہوئے انہوں نے بھی اپنی قربانیوں کا خون خانہ کعبہ کی دیوار کو لگانے کا ارادہ کیا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت کریمہ کا معنی، اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، کہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان قربانیوں کے جو قربانی پیش کرتے ہیں نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کا خون پہنچتا ہے، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور تقوی کی شرائط کی رعایت کر کے
اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ اس آیت کا میں نے مفہوم بیان کیا۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس میں ہمارا خون نہیں پہنچتا ہے، اس قربانی کا خون نہیں پہنچتا ہے، اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، پھر کیا پہنچتا ہے؟ ہماری نیت۔ کیا پہنچتا ہے؟ ہماری نیت پہنچتی ہے، ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ اب اگر ہماری نیت میں خلوص ہے، قربانی، اب ہم اپنا خود جائزہ لیں، ہماری نیت میں خلوص ہے، صرف اللہ کی رضا ہے، ہم نے قربانی پیش کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم نے قربانی پیش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے محبوب کی رضا کے لیے، تو ہماری قربانی میں ہم نے قربانی دکھاوے کے لیے نہیں پیش کی۔ اگر ہم نے اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے دکھاوا ہو، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو جتانے کے لیے، یا آج ایک رواج چلا آ رہا ہے، کچھ اچھا جانور لے آتا ہے، پورے محلے میں بتاتا ہے کہ ہاں میں نے یہ بڑی قیمت کا جانور خریدا ہے، اپنی بہوائی کے لیے، گھمنڈ میں، تکبر میں۔ تو ریاکاری، گھمنڈ، کبر اگر آپ کے اندر ہے، دکھاوے کے لیے آپ ہیں، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارا گوشت اور خون تو نہیں پہنچتا، نیت پہنچتی ہے۔ اگر نیت میں خلوص ہے، اللہ کی رضا ہے، اور تقوی، تقوی کا مطلب پرہیزگاری، اللہ کا خوف دل میں ہے۔ اللہ کا خوف کا مطلب آپ نے جو پیسہ قربانی میں خرچ کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ حرام کی کمائی کا تو نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہوگا، آپ کے پاس تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، تو پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس حرام کمائی نہیں آئے گی، حرام دولت سے آپ بچیں گے، حرام روزی سے بچیں گے۔ تو اگر آپ کی قربانی میں جو آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، حلال روزی کا، محنت و مشقت کی کمائی کا حلال پیسہ ہے، نیت اللہ کی رضا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نیت اور تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو جب تمہاری نیت میں رضا الہی ہے اور مال آپ کا جائز ہے، حلال کمائی سے وہ آپ نے قربانی پیش کی ہے، تو وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ اور اب یہ آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ ہماری نیت کیسی تھی۔ ایک حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اعمال کا دار و مدار، اعمال کے ثواب کا دار و مدار، اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کر لی۔ اب اگر اس کی نیت صرف رضا الہی ہے، اللہ کی رضا، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، لوگوں کو جتانا نہیں، گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کر لی۔ اگر اس نے نیت اللہ کی رضا کی، قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں۔ نیت ریاکاری، دکھاوا، تو دکھاوا اسے مل گیا، لوگوں نے واہ واہ اس کی کر دی۔ گوشت کی نیت ہے تو گوشت اس کو مل گیا۔ کچھ کی نیت یہ ہے کہ قربانی کریں گے تو زیادہ گوشت ملے گا، کچھ کی نیت یہ ہے کہ ہم سارے محلے کو کھانا کھلائیں گے تو ہماری واہ واہ ہوگی، تو واہ واہ اس کو مل جائے گی۔ جس چیز کی نیت کر لے گا، سرفکار فرماتے ہیں اس کو وہی چیز ملے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ہماری نیت میں خلوص ہے، رضا الہی، اب ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم نے جو قربانی پیش کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، حلال کمائی سے قبول ہو گئی؟ اگر ہماری کمائی حلال نہیں تھی، اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، دکھاوا تھا، ریاکاری تھی، قبول نہیں ہوئی۔ وہ چیز ملی جو، اور جس کی نیت میں رضا الہی اور حلال کمائی، کیونکہ صدقہ جو ہم کرتے ہیں حلال کمائی کا ہی صدقہ مقبول ہے، حرام کا نہیں۔ اب جب حلال کمائی کا پیسہ، نیت میں رضا الہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اب ان شرائط کے ساتھ جس نے بھی قربانی پیش کی ہے اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ان شرائط سے ہٹ کر جس نے قربانی پیش کی ہے ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اس بات کو آپ غور سے سمجھیں، اپنا جائزہ لیں، ہماری بات کو دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم۔